الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ووفقنا أقصى الغايات باتباع السنة أفضل الرسل وأكمل الرسل وأفضل الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذات لا شريك له وبجلال لا شريك له وبكمال لا شريك له وبآيات لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومولانا وأولانا وأفضلنا وأكرمنا وأشرفنا وإمامنا وإمام الأنبياء حامدا وهو محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر وقال تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزح فلا يحزر مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پدر بولا کہ بیٹا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں. خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام محترم سامعین و سامعات، اس سے ماں قبل جمعۃ المبارک پہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالی سے التجا کی، سجدے میں رو کر دعائیں کی، بیٹا مانگا تو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا. پھر اسی بیٹے کو غیر ذی زرع بیابان وادی میں جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا. آج ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کا ذکر ہوگا جو ساری زندگی میں سب سے بڑا امتحان تھا. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پر 4 امتحان، بڑے امتحان گزرے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو امتحان گزرا، تیسرا امتحان، یہ باقی 3 امتحانوں سے یہ سخت امتحان تھا. پہلا امتحان تو آگ کے اندر اللہ کی خوشنودی رضا کے لیے چھلانگ لگانا.
دوسرا امتحان ہجرت کرنا، تیسرا امتحان جس کا آج ذکر ہوگا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور چوتھا امتحان جو ہے وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ یہ جو امتحان ہے یہ باقی تین امتحانوں سے زیادہ سخت ہے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگا، بیٹا مانگ کر بڑھاپے کی عمر میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے دیا، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جب بھی مانگو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دے سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کی قبر پر جا کر مانگ لیتے، لیکن اللہ کے علاوہ نبی بھی اولاد نہیں دے سکتے۔ اگر کسی اور سے یہ امید ہوتی، کسی اور کے پاس یہ خزانے ہوتے، تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام بھی گزرے ہیں، ابو البشر آدم علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگ کر رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے میں چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جسے میں چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اسے بیابان وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا، لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے آگے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیابان وادی میں چھوڑ دیا، معصوم شیر خوار بچے کے ساتھ۔ 2-3 دن گزر گئے، کھانا ختم ہو گیا جو تم کو دیا تھا، پانی ختم ہو گیا، معصوم بچہ اسماعیل تڑپنے لگا۔ اما ہاجرہ نے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی پانی مل جائے، کچھ نہ ملا۔ واپس اتر کر مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ کہیں دور دراز بھی کوئی نشان مل جائے، پانی مل جائے، کوئی نشان نظر نہ آیا۔ جب پہاڑیوں کے اوپر چڑھتی ہیں تو معصوم بچہ درمیان میں نظر آتا ہے، جب پہاڑ سے اترتی ہیں تو بیٹا نظر نہیں آتا۔ وہاں سے اما ہاجرہ توڑ لگا کر گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اما ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس وقت تک حاجیوں کا حج قبول نہیں جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کریں، اس وقت تک عمرہ کرنے والوں کا عمرہ قبول نہیں جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہ کریں۔ پہاڑوں پر اگر چڑھیں تو آرام سے چڑھیں، لیکن جہاں سے اما ہاجرہ دوڑ کر گزری ہے وہاں سے سب نے دوڑ کر گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ
یہ ایک رکن بنا دیا کہ ابراہیم کے بعد اما ہاجرہ کی یہ ادا اللہ کے اتنی پسند آئی. اگر یعقوب بھی یہاں سے گزریں گے تو وہ بھی یہاں سے دوڑ لگا کر گزریں گے. سب سے بڑے نبی مقام میں مرتبہ میں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے گزریں گے تو وہ بھی اما ہاجرہ کی سنت کو ادا کو اس پر عمل کرتے ہوئے گزریں گے. بلاخر 7 چکر لگانے کے بعد جب واپس آتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی لگڑی اللہ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا. اما ہاجرہ نے عبرانی زبان کے اندر زمزم کا کہ پانی سے کہ تو ٹھہر جا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اما ہاجرہ پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو یہ زمزم کا پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا. بہرحال وہاں کر قبیلہ بنی جرہم کے لوگ آباد ہو گئے. پہلے تو کچھ بھی نہ تھا لیکن پھر آ کر آبادی بن گئی. انہی لوگوں میں اسماعیل کی شادی بھی بعد میں ہوئی. لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے 7-8 سال کا بچہ جب میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتا ہے تو والدین کو بہت پیارا لگتا ہے. بیابان وادی میں چھوڑنے کے بعد کبھی کبھی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو دیکھنے کے لیے شام سے کبھی کبھار چکر بھی لگایا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام 7-8 سال کے ہو گئے اس عمر میں بچہ جب والد باہر سے تھکا ہارا آتا ہے بچہ دوڑ کر باپ کی گود میں بیٹھتا ہے. باپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. بڑا پیارا لگتا ہے اس عمر میں بچہ. اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو. خواب کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور اسی خواب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لارے کتاب کے اندر 23واں پارہ سورہ صافات کے اندر ذکر کیا. فلما بلغ معه السعي جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے کھیلنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر خواب دکھایا. خواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہی ذکر اللہ نے اپنی لارے کتاب کے اندر فرمایا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں دیکھتا ہوں نیند کے اندر. منام نوم ان کی جمع ہے. یہاں پہ نوم نیند کا معنی نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے خواب کریں گے. خواب کے اندر دیکھا انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انی اذبحک میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری پس تیرا کیا ارادہ ہے تیری کیا رائے ہے. اب باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ فانظر ماذا تری تیرا کیا ارادہ ہے تو بیٹا بھی نبی ہے. بچپن میں اللہ نے وہ صلاحیت دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اب
اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، کر گزرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، تو بیٹا بھی کہتا ہے یا ابت، اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، کر گزریے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب باپ نے بیٹے سے رائے پوچھی، بیٹے نے سوچا بھی نہیں، لمحہ بار بھی انتظار نہیں کیا۔ اللہ نے اسی بیٹے کو کل کو نبی بنانا تھا، اسی بیٹے کی اولاد میں سے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو عمر کر گزرو، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، بیوی سے کہا، ماں ہاجرہ سے کہا بیٹے کو تیار کرو، کہیں رشتہ داروں کے گھر لے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو پیغام دے کر خود انتظار کر رہے ہیں کب میرا بیٹا تیار ہو جائے گا۔ ماں بھی تو اماں ہاجرہ تھی، ایک نبی کی ماں تھی اور ایک نبی کی بیوی تھی۔ ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے۔ اماں ہاجرہ ابراہیم کی بیوی ہے، اسماعیل کی اماں ہے۔ بیٹے کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا افوض امری اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ہر فعل کو دیکھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چلتے ہوئے آتے رسی بھی لے لی، چھری بھی لی۔ چلتے چلتے مینا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہیں پہ ذبح کرنا ہے۔ اب بیٹے کو دیکھو، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے ابا جان، میرے منہ کو زمین کی طرف کرنا، میری جبین کو، میری پیشانی کو زمین کی طرف کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل میں فطری شفقت جاگ جائے، بیٹے کی محبت دل میں ابھر آئے اور اللہ کے حکم میں دیر ہو جائے، اور میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لینا، پاؤں کو بھی باندھ لینا۔ اب باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور اسماعیل کہتے ہیں کہ چھری کو تیز کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کو زمین پر لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پاؤں بھی باندھ لیے، چھری بھی تیز کرتے ہیں۔ تیز کرنے کے بعد جتنا ان کا زور ہے اپنے دل و دماغ سے چاہتے ہیں کہ بیٹا ذبح ہو جائے۔ ابراہیم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹا ذبح ہو جائے، اسماعیل بھی چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر قربان ہو جاؤں۔ اب ابراہیم بھی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ چھری کاٹتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس چھری کو حکم دیا کہ آج کاٹنا نہیں ہے۔ ویسے تو چھری کا کام ہے ہر ایک چیز کو کاٹ لینا، لیکن آج اللہ نے حکم دیا کہ کاٹنا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ چھری کو تیز کرنے کے بعد چاہا کہ بیٹا ذبح ہو جائے، لیکن چھری کو حکم نہیں ہے کہ آج کاٹنا نہیں ہے۔
سے پتھر پر لیتے مارا، اللہ نے چھری کو زبان دی، چھری اپنی زبان عام سے کہتی ہے امرنی خلیلی نہانی جلیلی کیف رجع الخلیل علی الجلیل۔ ابراہیم خلیل ہے، مجھے کہتا ہے کہ تو کاٹ، اللہ جلیل ہے، مجھے کہتا ہے نہیں کاٹنا۔ چھری کہتی ہے کیف رجع الخلیل علی الجلیل، میں خلیل کے حکم کو جلیل کے حکم پر کیسے ترجیح دوں؟ میں نے تو خلیل کی بات نہیں ماننی، میں نے تو جلیل کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے اسی قول کو، اسی فعل کو اللہ نے اپنی لارب کتاب کے اندر ذکر کیا جب بیٹے نے کہا مجھے پیشانی کے بل لٹانا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب اللہ نے حکم دیا نا بیٹے کو قربان کرو، خواب کے اندر انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، اسلم قبول کر جھک جانا، اسلم واحد کا لفظ ایک بندہ قبول کر لے گا، اسلما دونوں جھک گئے، قبول تو کیا لیکن یہاں پہ علماء کرام نے اسلما کا معنی یہ کیا ہے دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہی ذکر اللہ نے کیا فلما اسلما، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے باپ بیٹا جھک گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس وقت پکارا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بدلے میں اللہ نے ذبح عظیم بہترین بدلہ دیا، عظیم بڑا عظمت والا مرتبے والا بدلہ اللہ نے دیا، فدیہ دیا۔ کون سا فدیہ؟ اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیج دیا، اور روایت کے اندر آتا ہے یہ وہ دمبا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت سے لے کر آئے نا، اس دمبے کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ 40 سال پہلے یہ جنت کے اندر چرتا رہا۔ جب ذبح کرنے لگے بیٹے کو، جبرائیل علیہ السلام پہاڑی سے جنت سے لے کر پہاڑ کے راستے سے اتر کر آنے لگے نا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جبرائیل امین پہاڑ سے اترتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بیٹا اسماعیل کہتا ہے واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبرائیل علیہ السلام دمبے کو لے کر آئے، اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ نے اسی دمبے کے بارے میں فرمایا ذبح عظیم وفدیناہ، ہم نے فدیہ دیا، فدیہ بدلہ دیا، اسماعیل کا بدلہ دیا کہ اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو ذبح کرنا ہے، بذبح عظیم، عظیم مرتبے والا بدلہ دیا۔ اور آگے فرمایا وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا علیہ اس کو، فی الآخری پیچھے آنے والے لوگوں پر، اس قربانی کو پیچھے آنے والے لوگوں پر، ہم پر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، واجب کر دیا۔ یہ قربانی ہم پر واجب ہے، اللہ نے واجب کیا، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں وَتَرَكْنَا، ہم نے چھوڑا علیہ اس کو پیچھے آنے والوں پر۔ سلام علی ابراہیم، اللہ نے خود کہہ دیا کہ ابراہیم تو نے پہلے امتحان میں بھی میری رضا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگائی، دوسرے امتحان میں میری خاطر ہجرت کی، بیٹے کو بیابان وادی میں چھوڑا غیر اسی طرح، تیسرا امتحان کہ تو نے میرے حکم پر، حکم بھی خواب میں ہوا، تو نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا تینوں امتحانوں میں تو کامیاب ہوا۔ چوتھا امتحان بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اللہ نے فرمایا تینوں امتحانوں میں تو کامیاب ہو گیا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر سلام تھی۔
کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نے ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ایمان والے بندوں میں، پختہ یقین کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ بیٹا اسماعیل بھی اور باپ ابراہیم بھی، بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم تیار ہو گئے بیٹا ذبح کرنے کے لیے، اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، یہ آخر میں ایک دو تین مسئلے سماعت فرما لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کس پر واجب ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ، اور حدیث بھی یہ کہتی ہے، صاحب نصاب بندہ جس پر قربانی واجب ہے۔ اکثر لوگ گھر میں ایک بندہ قربانی کر لیتا ہے، باقی اگر 3 ہیں 5 ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری طرف سے قربانی ہو گئی۔ اب یہ صاحب نصاب کون ہے؟ فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو۔ سونے کی قیمت تو 7.5 تولہ زیادہ ہے نا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو، یا چاندی ہو قیمت بھی نہ ہو، اگر ضروریات زندگی کا کچھ سامان ضروریات زندگی کے علاوہ جس میں ضروریات زندگی میں یہ ٹی وی یا اس کے علاوہ ڈیکوریشن کا کوئی سامان، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے 3 جوڑے کپڑوں سے زیادہ اگر ہو وہ بھی قیمت لگائی جائے گی۔ ایسا سامان جو سال بھر آپ استعمال نہیں کرتے ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی اتنی قیمت بنتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں اگر 5 بندے صاحب نصاب ہیں، ایک نے اگر کر لی تو باقیوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا حدیث کے اندر کہ گھر کا وڈیرا کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے من وجد سعة، جس نے وسعت پائی، صاحب نصاب ہوا، فلم یزخر، اگر اس نے قربانی نہ کی، فلا یخجر مصلانا، تو نبی اسلام نے فرمایا باوجود وسعت کے اگر اس نے قربانی نہ کی، فلا یخجر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسا ان کی عمر 2 سال۔ یہ 2 دانت ہونا یہ علامت ہے، شرط نہیں، ضروری نہیں، عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ بعض جانوروں کے دانت ٹوٹ بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جانور کی 2 سال، گائے بیل بھینس کی 2 سال عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اور بکرا بکری دمبا بھیڑ ان کے اندر 1 سال ہونا۔ ہاں، دمبے کے اندر علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے اگر وہ 6 مہینے کا ہو، اس سے کم نہیں جاتا، صرف یہ مسئلہ دمبے کے اندر، اگر وہ 6 مہینے کا ہو، اتنا موٹا تازہ فربا پلا ہوا ہو، اگر ان کو سال والوں میں چھوڑ دیا جائے ان کے برابر نظر آتا ہے تو اس دمبے کی بھی جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف دمبے کے اندر ہے، اس کو ہم بکرا بکری یا بھیڑ اس کے اندر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ علماء کرام نے یہ مسئلہ صرف دمبے کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 لا تجوز فی الاضاحی، 40 لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے اندر 4 جانور جائز نہیں۔ 4 جانور کون سے؟ فرمایا العوراء بین عورہ، ایسا کانا جانور جس کو نظر نہ آئے، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی لا تجوز، جائز نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دوسرا والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا فرمایا والعرجاء بین ذلوها، ایسا لنگڑا جانور جو چل کر اپنی قربانگاہ پر نہ جا سکے، نہ پہنچ سکے، چل نہ سکے، ایسا لنگڑا جانور، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا آخر میں فرمایا والکثیر التی لا تتقی، یعنی ایسا جانور جو دبلا ہو، پتلا کمزور جانور، اس کی بھی قربانی لا تجوز، نبی اسلام نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ ان 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔
لنگڑا کانا جانور اور مریض جانور، اور آخر میں فرمایا بالکل کمزور جانور، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر 8ویں پارے کے اندر سورہ انعام کی آخری آیات ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل اے میرے پیغمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے اللہ نے فرمایا، قل اے میرے پیغمبر تو کہہ دے، ان صلاتی میری نماز، ومحیایا ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے، چاروں چیزیں، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے۔ اور سورہ کوثر ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، اس میں اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا فصلی، اللہ نے حکم دیا فصلی، میرے پیغمبر فصلی، نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کا، یہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا۔ اور ہاں قربانی کے اندر علماء کرام نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کرنے والا بندہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ قربانی میں شریک ہونے والے بندے جتنے بھی ہیں سب کا مال بھی پاک ہونا چاہیے، جس پیسے سے وہ جانور خریدا جا رہا ہے نا وہ پیسہ بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا فرمایا قربانی میں شریک ہونے والے بندوں کا عقیدہ بھی دیکھنا چاہیے۔ مشرک بندے کا عقیدہ اگر ہوا، ایک اگر ایسا ہے تو سب کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس مال سے پیسوں سے خریدا جائے وہ پیسے بھی حلال ہو، اور جس وقت تقسیم کیا جائے گوشت اس سے برابر، بالکل ایک چٹاکی برابر بھی فرق نہیں ہونا۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے متعلق فرمایا کہ قربانی کرتے وقت چاہیے تو یہ کہ بندہ خود اپنے جانور کے پاس موجود ہو، جانور کے پاس خود موجود ہونا نبی اسلام نے فرمایا یہ افضل ہے۔ اور جانوروں کے اندر اکثر لوگوں کے اندر یہ ایک غلط فہمی ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، حدیث میں ایسے جانور کے بارے میں فرمایا اس ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اور نبی اسلام نے خود کی ہے۔ اور نبی اسلام ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہیں، ایک اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ اور جانور اونٹ کے اندر حدیث میں یہ آتا ہے کہ اونٹ کے اندر 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قربانی کے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جنگ سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اگر ایک اونٹ دیا تو دوسرے کو اس کے بدلے میں 10 بکریاں دی، تو پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو ہم گائے بھینس ان پر قیاس نہیں کر سکتے۔